آج کی تلاوت کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہمارے 5 پارے مکمل ہو جائیں گے۔ نساء عربی میں خواتین کو کہا جاتا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں خواتین کے بہت سارے آئلی مسائل کو ذکر کیا گیا ہے، تو اس سبب سے اس سورہ کو سورہ نساء کہا جاتا ہے۔ 28ویں پارے کی جو سورہ طلاق ہے اسے سورہ نساء صغریٰ یعنی چھوٹی سورہ نساء کہا جاتا ہے، اور یہ سورہ نساء کبریٰ کہلاتی ہے، چونکہ آیات کے حجم کے اعتبار سے یہ صورت بڑی ہے، تو اس لیے اسے سورہ نساء کبریٰ کہا جاتا ہے۔ خواتین کے مسائل کو بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا، اور خود جان کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم ارشاد فرمائی کہ اپنے گھر کی خواتین کو سورہ نساء سکھاؤ، یعنی سورہ نساء میں جو مسائل ذکر کیے گئے ہیں اس سے اپنے گھر کی خواتین کو آگہی دو۔ جب ہم اس تلاوت کی ابتدا کرتے ہیں تو سب سے پہلے یتامہ کے اموال کا تذکرہ ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی یتیم کی ذمہ داری تمہارے سر پر آ جائے، اور وہ ایسا یتیم ہے کہ جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچا اور اس کی کفالت تمہارے ہاتھ ہے، لیکن اس یتیم کا وراثت میں کچھ مال بھی ہے، تو ان اموال کے حوالے سے یہاں تاکید ذکر کی گئی ہے کہ جیسے ہی وہ یتیم اس کیفیت کو پہنچ جائے کہ وہ اپنے مال کو سنبھال سکتا ہے، تو مینوان اس کا مال جو ہے اس کے حوالے کر دیا جائے، اور ساتھ اس بات کی جانب توجہ دلائی گئی کہ یتیم کے مال کو ہتھیانے یا عمدہ مال لے کر اس کو ردی دینے سے اجتناب برتا جائے، اور ایسی کسی قسم کی کوئی کوشش نہ کی جائے۔ تو یہاں یہ بات صرف یتیم بچوں کے حوالے سے نہیں بلکہ اس میں یتیم بچیوں کو بھی داخل اور شامل کیا گیا، اس وجہ سے کہ عام طور پر زمانہ جاہلیت میں یتیم بچیوں کی میراث میں ناجائز تصرف کر دیا جاتا تھا، اس لیے اس سورہ نساء کے ابتدا میں ہی ان احکامات کو ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد خواتین کے حقوق کی ایک ایسی کیفیت کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ ایک وقت انسانوں پر ایک ایسا بھی رہا ہے کہ جس موقع پر مرد کے لیے نکاح کی کوئی تعداد جو ہے وہ متعین نہیں تھی، اور نہ ہی اپنے عقد اور نکاح میں رکھنے والی اور رہنے والی جو خواتین تھیں ان کے حوالے سے کوئی عدل و مساوات کی کوئی شرط تھی۔ ایک ایک شخص بیک وقت 10 اور اس سے بھی زیادہ عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھتا تھا، اور زمانہ جاہلیت میں ایک اصطلاح مشہور اور معروف تھی، زندہ شوہر والی بیوہ، یعنی کہ بیوہ تو وہ کہلاتی ہے کہ جس کا شوہر دنیا سے چلا جائے، لیکن وہاں یہ معروف تھا کہ زندہ شوہر والی بیوہ۔ اس سے مراد یہ تھی کہ ایک شخص جو ہے عورت کو معلق کیے رکھتا تھا، نہ ہی اس کو چھوڑتا تھا، نہ ہی اس کے حقوق ادا کرتا تھا، اور وہ اسی قسمہ پرسی کی حالت میں زندگی گزارتی تھی کہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوا کرتا تھا۔ فرمایا کہ ایسی خواتین کی کثرت ہمیں زمانہ جاہلیت میں نظر آتی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے نکاح کی تعداد کو بھی مقید کیا کہ 4 سے زیادہ ایک وقت میں نکاح نہیں کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ اس کو پابند کیا گیا کہ یہ 4 کی بھی اجازت تمہیں اس وقت ہوگی کہ جب تم 4 کے درمیان یا 3 کے درمیان یا 2 کے درمیان برابری قائم کر سکو، عدل قائم کر سکو، مساوات قائم کرو۔ اور اگر تمہیں یہ ڈر اور خوف ہے کہ تم ان میں عدل نہیں کر سکتے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر تمہارے لیے ایک ہی خاتون ہے اور تم نے اس کے تمام حقوق ادا کرنے ہیں۔ اس وجہ سے اسلام ہی عورت کو وہ تحفظ عطا کرتا ہے کہ جس کے اندر پائیداری ہے۔ اسلام نے تعداد بھی متعین کر دی، اور عورت کے حقوق کی جو ادائیگی ہے
اس کو بھی ایک مرد پر فرض قرار دے دیا گیا۔ مغربی تہذیب کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہاں ایک دلچسپ کیفیت یوں نظر آتی ہے کہ اس بات پر تو پابندی ہے کہ قانونی طور پر دوسری خاتون اپنے نکاح میں نہ رکھیں، لیکن اس اعتبار سے مرد کو کھلا چھوڑ دیا گیا کہ وہ غیر قانونی طور پر جتنی خواتین کے ساتھ چاہے اپنے تعلق کو بڑھاتا پھرے۔ تو یہ مغرب کی تہذیب نے گویا کہ ایک ایسا ناسور ہمارے معاشرے میں مرتب کیا ہے کہ ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں اس بات کو محسوس کرنے سے ہی دور ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ اصل میں ان کے حقوق کی محافظت اسلام کر رہا ہے یا کہ مغرب کر رہا ہے۔ تو اسلام نے تو یہ تعلیمات دیں، وہ الگ بات ہے کہ کوئی مسلمان کہلا کر ان تعلیمات پر عمل نہ کرے، لیکن حقوق کی پاسداری بلا شبہ دین اسلام نے ہی عطا کی ہے۔ پھر اس کے بعد جب یہ مضامین آگے چلتے ہیں تو یہاں وراثت کے احکام کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ عورت کو میراث میں حصہ عطا کیا گیا، اور جب تک اسلام نہیں آیا تھا تو عورت کو وراثت دینے کا تصور ہی نہیں تھا، اور وہ لوگ کہتے کیا تھے کہ ہم عورت کو میراث میں سے حصہ کیوں دیں؟ جو ان کے سوالات تھے وہ کہتے تھے ہم کیوں دیں، ہم ایسی جنس کو یا ایسی عورت اور خاتون کو مال کیوں دیں کہ جو گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتی، جو تلوار نہیں اٹھا سکتی اور نہ ہی دشمن کا مقابلہ کر سکتی ہے، تو ایسی خاتون کو ہم مال دے کر ضائع کیوں کریں؟ تو دین متین نے اس عورت کے حقوق کو محافظت عطا کی، تو پھر باقاعدہ اگر ماں ہے تو اس کا حصہ الگ مقرر کیا، اگر بیوی ہے تو اس کا حصہ الگ مقرر کیا، اگر بیٹی ہے تو اس کا حصہ الگ مقرر کیا، اور پھر بتایا کہ رشتہ جس اعتبار سے بھی کسی مسلمان کے ساتھ جڑ جائے تو اگر وہ مسلمان خاتون اور عورت ہے تو پھر اس کے یعنی وارث بننے کی یہ شان اور عفت ہے کہ جیسے مرد کو حقوق عطا کیے گئے ہیں اسی طرح سے ایک مسلمان عورت اور مسلمان خاتون کو بھی دیے جائیں گے۔ تو یہ جو ظلم کا ایک سیل رواں جاری تھا اس کو دین اسلام نے آ کر روکا، اور عورت کو بھی وراثت کا حق عطا کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اس پارے کا بالکل جب اختتام ہے تو وہاں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور میراث میں ان کا حصہ بیان ہونے کے بعد ان خواتین کا تذکرہ ہے کہ جن کے ساتھ نکاح کو ممنوع قرار دیا گیا۔ 4 اعتبار سے کسی عورت سے نکاح منع ہوتا ہے۔ نمبر 1 قرابت کی بنیاد پر، نمبر 2 نسب کی بنیاد پر، نمبر 3 مساہرت یعنی سسرالی رشتے کی بنیاد پر، اور نمبر 4 رضاعت کی بنیاد پر یعنی دودھ میں شرکت کی بنیاد پر۔ ان 4 وجوہات کی بنیاد پر کوئی ایسی خاتون ہوا کرتی ہے کہ جس سے مرد کا نکاح جو ہے وہ ممنوع قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو اس ایک آیت میں جو اس پارے کی آخری ایک آیت ہے اس میں ان تمام رشتوں کو ذکر کیا گیا کہ جن کے ساتھ نکاح کو ممنوع قرار دیا گیا۔ نمبر 1 فرمایا ماں کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، پھپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، بھتیجی کے ساتھ، بھانجی کے ساتھ، رضائی ماں کے ساتھ، رضائی بہن کے ساتھ، ساس کے ساتھ، سوتیلی بہن کے ساتھ، بہو کے ساتھ۔ یہ وہ رشتے ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح کو ممنوع قرار دیا گیا، اور پھر ایک رشتہ وہ ذکر کیا گیا کہ جو وقتی طور پر ممنوع ہے لیکن کیفیت آ جائے تو تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ ہے اپنی سالی کے ساتھ نکاح۔ جب تک بیوی زندہ ہے تو اس وقت تک یعنی 2 بہنوں کو بیک وقت ایک مرد اپنے عقد میں اور نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر وہ خاتون کا انتقال ہو جائے اور اس کے بعد وہ مرد اس کی بہن سے نکاح کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن جب تک ایک خاتون رہے گی اس کے نکاح میں تو کوئی دوسری اس کی بہن جو ہے وہ عقد اور نکاح میں نہیں آ سکتی۔ یہ ساری تفصیل بھی آج کی تلاوت میں موجود۔ پھر جیسے ہی 5ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے تو وہاں فرمایا کہ یہ جو ہم نے رشتے تمہیں گنوا دیے یہ تمہیں ہم نے گنوا دیے، اس کے علاوہ جس سے تم چاہو تم نکاح کر سکتے ہو، اور نکاح کی حق مہر اور دیگر جو لوازمات ہیں ان تمام کا اہتمام کرتے ہوئے اپنے عقد کو قائم اور برقرار رکھو۔ پھر اس کے بعد گھر کا جو نظام ہے جس کو ہم آئلی زندگی کہتے ہیں، آئلی نظام کہتے ہیں، تو تیسرے رکوع سے اس کی درستگی کی جانب چند ہدایات
دین اسلام قرآن کی ان آیات کی روشنی میں عطا کر رہا ہے۔ پہلی ہدایت کیا ہے؟ پہلی ہدایت یہ ہے کہ گھر میں کوئی نہ کوئی حاکم ہونا چاہیے، گھر کا کوئی بڑا ہونا چاہیے، گھر کا کوئی سربراہ ہونا چاہیے۔ اور فرمایا کہ جب کوئی ذمہ دار اور گھر میں سربراہ نہیں ہوتا تو پھر وہ گھر جو ہے وہ انتشار اور افتراق کا دفتر اور مرکز بن جایا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ دین متین کی تعلیمات میں کسی ایک کو حاکم ہر اعتبار سے بنانے کی طرف توجہ دلائی گئی، یہاں تک کہ اگر کوئی چند افراد کسی سفر پر روانہ ہوں تو فرمایا کہ ان جانے والے افراد کو کسی ایک کو اپنا امیر مقرر کر لینا چاہیے، تاکہ اس کی عمارت میں اس کے احکامات کے مطابق وہ سفر بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اور احسن انداز میں پائے تکمیل کو پہنچے۔ اسی طرح سے کوئی بھی بڑا ٹاسک، کوئی بھی بڑا مقصد جو ہے وہ پانے کے لیے اگر کوئی گروپ تشکیل دیا جائے تو اس میں بھی کسی کو اپنا سربراہ یا بڑا بنا لیا جائے، تاکہ اس کے حکم کو حیثیت اور اہمیت دے کر ایک مربوط اور مضبوط انداز میں منزل تک پہنچا جا سکے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ ہر گھر میں ایک حاکم ہوا کرتا ہے، اور وہ حاکم ایک ذمہ دار مرد ہی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، فرمایا کہ ہم نے مرد کو عورتوں پر جو ہے وہ حاکم بنایا ہے۔ اور پھر اس حاکمیت کی تفصیل کو ذکر کیا گیا کہ اس سربراہی کا اور اس حاکمیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب کوئی مرد جو ہے وہ اپنے آپ کو آقا تصور کرنے لگ جائے اور عورت کو جو ہے وہ باندی کا درجہ دیا جائے۔ فرمایا کہ ان کا جو تعلق ہے وہ راعی اور رعیت جیسا ہے، وہ راعی اور رعیت جیسا ہے، جیسے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تمہیں اگر حاکم بنایا ہے تو تم حاکم ایسے ہو کہ نچلا جو طبقہ ہے، جو خواتین ہیں، جو بچے ہیں، ان کے حقوق کی پاسداری اور ان تک حقوق کا پہنچانا تم پر لازم اور ضروری ہے۔ اگر نہیں پہنچاؤ گے تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کل تمہیں اس سوال کا جواب دینا ہوگا۔ بل فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ جو حاکم ہے، جو راعی ہے، وہ اپنے رعیت کے بارے میں کل جواب دہ ہوگا۔ تو اگر ایک مرد اس حیثیت کو پہچان لے کہ مجھے جو حاکمیت اور سربراہی گھر کی دی گئی ہے یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ کل قیامت کے دن اپنے ماتحتوں کے حوالے سے مجھے ایک ایک بات کا جواب دینا ہوگا اور مجھ سے باز پرس ہوگی، اور اگر اس تصور کو ایک مرد اپنے ذہن اور خیال میں پختہ اور مضبوط کر لے تو بلا شبہ وہ گھر جو ہے وہ پرامن بھی رہتا ہے، پرسکون بھی رہتا ہے، اور اطمینان سے سرشار بھی رہتا ہے۔ ان ساری تفصیلات کو ذکر کرنے کے بعد یہاں ذکر کیا گیا کہ مرد اور عورت کے درمیان اگر کہیں پر کسی مقام پر رنجش پیدا ہو جائے تو اس کیفیت میں ان دونوں کو باہمی اپنے تعلق اور سفر کو آگے چلانے کے لیے کیا انداز، کیا طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ تو یہاں پہلا فرمایا کہ اس خاتون کو جو ہے وہ سمجھایا جائے اور اسے بتایا جائے کہ سرکشی کے جو نتائج ہوا کرتے ہیں وہ کس قدر مضر ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر وہ یہ بات ماننے پر آمادہ نہ ہو اور پیار کی زبان نہ سمجھے تو پھر اس کو تنبیہاً اس سے اپنے بستر کو جدا کر دیا جائے، تاکہ اس کو احساس ہو کہ جناب میرے ساتھ سختی برتی جا رہی ہے۔ اور پھر تیسرے مرحلے پر کہا گیا کہ اس کے ساتھ سختی اختیار کی جائے جس کی شریعت مطہرہ نے اس کو اجازت دی ہے۔ قرآن کا تو جو لفظ ہے وہ اضرب کے ساتھ ہے کہ اسے مار کر اس کو تنبیہ کیا جائے، لیکن یہاں مفسرین نے اس کی بڑی تفصیل اور صراحت ذکر کی ہے اور فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید شہر کی خواتین کے لیے بھی نازل ہوا ہے، دیہات کی خواتین کے لیے بھی نازل ہوا ہے، جنگل میں رہنے والوں کے لیے بھی ہے، صحرا میں رہنے والوں کے لیے بھی ہے، شریف الطبع کے لیے بھی ہے، اکھڑ مزاج کے لیے بھی ہے، با کردار کے لیے بھی ہے اور بد کردار کے لیے بھی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کیفیت کو اختیار کیا گیا، جیسا کہ عام عمومی طور پر ہم محاورے کے طور پر کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو کبھی کبھار ایک ایسی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے دیہاتوں میں، مضافات میں اور جہالت کی بنیاد پر کہ جہاں پر کسی کو نصیحت اثر انداز نہیں ہو رہی ہوتی، تو فرمایا کہ ہر محل اور ہر موقع پر اس کی کیفیت کے مطابق اس حکم کا جو ہے نا وہ اطلاق ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ مرد کہے میں چونکہ حاکم ہوں اور دین نے مجھے سوٹی اٹھانے کی اور ڈنڈا اٹھانے کی اجازت بھی دی ہے اور جناب وہ لاٹھی لے کر ہانکتا پھرے، تو فرمایا کہ یہ شریعت کا اور دین کا مزاج نہیں ہے۔ اگر یہ لاٹھی اٹھانا یا ہاتھ کا جو اٹھانا ہے یہ آخری فیز اور مرحلہ ہے، اس سے پہلے تمہاری مردانگی کہاں گئی؟
جب تمہیں پیار سے سمجھانا تھا، کیا تم میں اتنا عقل اور شعور نہیں ہے کہ تم اپنی خاتون کو اپنی نصیحت کے ذریعے سے، خوبصورت بات کے ذریعے سے اپنی طرف مائل کر سکو اور اسے کنونس کر سکو؟ تمہاری مردانگی کیا صرف ہاتھ اٹھانے میں ہے؟ تو فرمایا اصل مرد تو وہ ہے کہ جو اپنی خاتون کو پیار اور محبت کے ساتھ اپنے سامنے زیر کرے، اور یہی دین کا مقصود اور مطلوب ہے، اور پہلا جو حکم ہے وہ یہیں پر ذکر کیا گیا۔ یہاں پھر ہمارے مفسرین نے ایک اور بات جو اہمیت کی حامل ہے وہ ذکر کی ہے۔ دیکھیں یہ تینوں مرحلے، جو پہلا، دوسرا، تیسرا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ مرد اور عورت کے ساتھ کسی اور کو داخل کیا گیا؟ ساس سسر انوالو ہوں، مرد کے باپ اور ماں انوالو ہوں؟ نہیں کیا گیا۔ یہ اسی وجہ سے کہا گیا کہ مرد اور عورت اپنے معاملات کو خود ریزالو کریں، اپنے ان ایشوز کو جو ہے خود سارٹ آؤٹ کریں۔ ہمارے ہاں یہ جو آئلی زندگیوں میں یہ جھگڑے اور انتشار جو بڑھ جاتا ہے، اس کی بنیادی اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ماں باپ جو ہے بہت جلد انٹرفیرنس سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ ابھی ادھر بات شروع نہیں ہوتی، وہ حاکم بن کر اور منصف بن کر جناب ان کے معاملے میں دخل اندازی شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بدگمانیاں مزید پروان چڑھتی ہیں، اور ان مزید پروان چڑھنے والی جو بدگمانیاں ہیں اس کا نتیجہ اور اس کا اثر یہی نکلتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دور میں طلاق کی جو شرح ہے وہ کس قدر زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو یہ تفصیل کے ساتھ اور عمدگی کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید نے ان مضامین کو یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو دین اسلام ہے، یہ اجتماعی زندگی کی درستگی کے لیے ہر چیز اور ہر کام میں احسان کا حکم دیتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ فرمایا کہ جہاں اجتماعی زندگی ہوگی، ایک فرد کا دوسرے کے ساتھ جب تعلق ہے، تو فرمایا کہ پریورٹی اور ترجیح کس بات کو ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے تعلق میں تم نے احسان کو ترجیح دینی ہے۔ احسان کیا ہے؟ صلہ رحمی ہے۔ احسان کیا ہے؟ خیر خواہی ہے۔ احسان کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ عدل ہے۔ احسان کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ محبت اور الفت کا رویہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ جب ہم اس دین اسلام کو عدل کا دین کہتے ہیں تو اس کی کتنی خوبصورت مثال ہے کہ جب جان کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا، تو آپ سب جانتے ہیں کہ مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کی جو چابی ہے وہ خاندانی طور پر ایک خاص خاندان کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور اس موقع پر وہ جو کلید تھی، وہ جو چابی تھی کعبۃ اللہ کی، وہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، اور وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ اب علاقہ فتح ہو گیا ہے، مسلمانوں کا علم وہاں لہرا رہا ہے، کعبۃ اللہ اور پورے مکہ پر مسلمانوں کی بادشاہت اور سربراہی ہے۔ تو اس موقع پر جب حضرت عثمان بن طلحہ سے وہ چابی لی گئی اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی گئی کہ یا رسول اللہ، اب چونکہ اس کی ذمہ داری ہمارے پاس ہے، آپ جسے چاہیں عطا کریں۔ ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ یہ چابی مجھے دے دی جائے، یہ خدمت کا موقع مجھے دیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے وہ چابی لی اور عثمان بن طلحہ جن کے پاس پہلے سے تھی اور وہ کافر تھے، ان کو بلایا اور فرمایا یہ تمہارے خاندان میں ہی رہے گی۔ اور حضور علیہ السلام کا یہ جو انداز احسان تھا، اس کی برکت تھی کہ کریم لجپال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چابی دی اور فرمایا کہ آپ کا دین اتنا مہربان ہے، میں آپ کے دین کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہا ہوں۔ تو اس لیے یہ جو کیفیات جو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے مزاج کو اختیار کیسا کرنا ہے، عمل چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کے جو اثرات، اس کے جو نتائج ہوا کرتے ہیں وہ اس قدر عالی شان ہوتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے حضور علیہ السلام نے اس خاندان کو وہ چابی لوٹائی، آج بھی وہ چابی اسی خاندان میں موجود ہے۔ جو امانت ان کے پاس پہنچی اور پھر انہوں نے امین بن کر اسے قبول کیا، تو آج بھی یہ اعزاز، یہ فخر جناب عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے پاس ہی ہے۔ پھر اس کے بعد جان کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اور بارگاہ کی اس عظیم شان کو ذکر کیا گیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، تم صرف ایک کام کر لینا، میرے رسول کی بارگاہ میں چلے جانا۔ تم میرے رسول کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اور میرا رسول اگر تم سے مطمئن ہو کر مجھ سے استغفار کرے گا تو ضرور تم اپنے رب کو تواب بھی پاؤ گے، رحم کرنے والا بھی پاؤ گے۔
پھر اس کے بعد انعام یافتہ بندوں کا تذکرہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ منافق کے درمیان جو معاملہ پیش آیا تھا وہ ساری تفصیل بھی ذکر کی گئی کہ جب ایک یہودی اور منافق کے درمیان حضور نے فیصلہ کر دیا تھا کہ یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا، اور وہ فیصلہ لے کر حضرت عمر کے پاس پہنچا کہ میں حضور کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہوں، آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں۔ جناب عمر فاروق نے فرمایا کہ ہاں ٹھہرو، میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں۔ گھر گئے اور تلوار لے کر آئے اور منافق کا سر تن سے جدا کر دیا۔ فرمایا ایسے شخص کو زندہ رہنے کی جو ہے وہ اجازت ہی نہیں ہے جو رسول کائنات کا حکم نہ مانے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، قسم کھا کر فرمایا محبوب آپ کے رب کی قسم ہے، آپ رب خود قسم کھا رہا ہے، محبوب اپنی قسم کھائی ہے، لیکن نسبت کیا دی؟ محبوب آپ کے رب کی قسم، کہ وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا کہ جب تک ہر معاملے میں آپ کو جو ہے وہ منصف اور آپ کو عادل نہ مان لے۔ یہ ساری تفصیل آج کی تلاوت میں موجود ہے، اور پھر اس کے بعد جہاد کی چند کیفیات کو ذکر کیا گیا، اور فرمایا کہ چونکہ عام طور پر موت کا خوف جہاد کے میدان میں نکلنے سے ایک بہت بڑی رکاوٹ بنتا ہے، یعنی جب کوئی شخص لڑنے کے لیے میدان جنگ میں جاتا ہے تو اس کو موت کا جو خوف ہے وہ سب سے بڑا بیریئر ہوتا ہے کہ جو نکلنے سے اس کو روکتا ہے۔ تو فرمایا کہ موت تو تمہیں کہیں بھی آ سکتی ہے، تمہیں موت گھر میں بھی آ سکتی ہے، مضبوط قلعوں میں بھی آ سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ نہ تو جہاد میں نکلنا تمہاری موت کو یقینی بناتا ہے کہ بھائی تم جہاد پر جاؤ گے تو مارے جاؤ گے، ارے اگر شہید ہوتے ہیں تو ساتھ ایک بڑی تعداد غازی کی بھی تو ہوتی ہے۔ تو فرمایا نہ ہی جہاد کے لیے نکلنا تمہاری موت کو یقینی بناتا ہے، اور نہ ہی گھر میں رہنا تمہاری زندگی کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ اس لیے تم اس بات پر اپنا مطمع نظر رکھو اور اپنی توجہ رکھو کہ تمہارا رب تم سے کیا چاہتا ہے۔ جب رب تم سے کہے کہ ہاں میدان میں نکلنا ہے تو پھر تم نے سارے دروازے کھول کر میدان جہاد میں نکل جانا ہے، اور پھر اگر تم شہید ہو جاؤ یا غازی، دونوں اعتبار سے تمہیں جو درجہ اور مقام ملے گا، فرمایا اس پر تمہیں روح زمین کا سارے انسان اس پر تمہارے لیے فخر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ہجرت کی کیفیت کو ذکر کیا گیا، اور فرمایا کہ یہ جو ہجرت ہے یعنی دین کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر کسی اور علاقے کی جانب چلے جانا، فرمایا یہ بھی جہاد کی قسم ہے، اسے جہاد کی قسم قرار دیا گیا۔ آسان تو نہیں ہے کہ آپ نے ساری زندگی ایک جگہ پر بنایا، آباد کیا، لیکن ادھر آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دو اور چل دو۔ اللہ اکبر۔ پہلے پارے کی غالباً آیت دوسرے دن کی تلاوت میں ایک آیت آئی تھی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ اکبر۔ جناب صہیب رومی تھے، وہ جب ہجرت کا حکم ہوا تو وہ نکلے میدان میں اور مدینہ المنورہ کی طرف آنے لگے۔ رستے میں کفار مکہ نے ان کو روکا تو آپ نے فرمایا بھائی بات سنو، اگر تم مجھ پر تلوار چلاؤ گے تو میں تم سے زیادہ اچھی تلوار چلانے والا ہوں، میری طرف اگر تم تیر پھینکو گے تو میں تم سے زیادہ اچھا تیر پھینکنے والا ہوں، مجھ سے لڑنے کا تمہیں فائدہ کوئی نہیں، تمہارا ہی نقصان ہوگا، میرے ساتھ مکمکہ کر لو، مجھے جانے دو، میں مکہ میں جو مال چھوڑ کر آیا ہوں میں اس کی تمہیں نشاندہی کر دیتا ہوں، وہ سارا کا سارا جا کر لے لو، لیکن مجھے جانے دو۔ لڑو گے اپنا نقصان کرو گے، ایک طرف اپنی بہادری دکھا رہے ہیں اور دوسری طرف مال سے بے نیازی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جناب یہ تو جائیں گے ہی جائیں گے اور ان سے لڑنا بھی ہمارا ہی نقصان ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس مال کا پتہ بھی دو، اور جو تم اپنے ساتھ یہ تھوڑا بہت لے کر جا رہے ہو یہ بھی چونکہ مکہ سے کمایا یہ بھی دو۔ صرف ایک تہبند بندھی ہوئی تھی اور مدینہ المنورہ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ ایک تہبند باندھی ہوئی تھی اور جب مدینہ پہنچے تو گویا حضور انتظار فرما رہے تھے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو حضور علیہ السلام فرمانے سہیب تو نے کتنی اچھی تجارت کی ہے، تو نے کتنی حسین تجارت کی ہے کہ تو نے رب کی خاطر سارا مال چھوڑ دیا، بلکہ جسم کے کپڑے بھی اتار کر دے دیے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے، تو نے اپنے رب سے کتنی اچھی تجارت کی۔ یہاں پر بھی یہی معاملہ پیش آیا کہ جناب حمزہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں جب آیات اتنی کہ ہجرت کر جاؤ تو حضرت حمزہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں سخت علیل تھے، اس قدر علیل تھے کہ بغیر سہارے کے چل بھی نہیں سکتے تھے۔ تو یہ جب آیات نازل ہوئیں کہ جناب یہ جہاد کی قسم ہے اور تمہیں نکلنا ہے، تو اس موقع پر آپ شدید پریشان ہوئے
اور آپ نے اپنی اولاد کو، بیٹوں کو بلایا، کہا کہ مجھے چارپائی پر ڈالو اور مجھے چارپائی پر ڈال کر مدینہ کی طرف لے چلو. میں یہاں مکہ میں نہیں مرنا چاہتا. میں اس حالت میں نہیں مرنا چاہتا کہ لوگ بعد میں مجھے یہ کہیں کہ جہاد جو ہے ہجرت کا حکم ہوا تھا اور تو مکہ میں ہی رہ گیا. تم مجھے چارپائی پر ڈالو اور مجھے لے کر جاؤ. تو وہ جب مدینہ منورہ کی جانب نکلے ہیں تو مکہ میں ایک رات بھی گزارے بغیر جب وہ چارپائی کے ساتھ ان کو لے کر جا رہے ہیں تو ادھر مکہ سے نکلے تھے اور ادھر روح ان کی قفہ سے انصری سے پرواز کر گئی. جب یہ روح نکلی تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نازل ہوئی وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے پھر اس کو موت آ جائے تو اس کا ثواب اس کے رب کے ذمہ ہے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ کیفیات تھیں ان لوگوں کی کہ جنہوں نے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہیں. صلاۃ الخوف، صلاۃ المسافر کے چند احکامات بھی آج کی تلاوت میں موجود ہیں. انسان کی سرکشی کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے حضرت ابو الانبیاء جناب ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے اور فرمایا کہ یہ ہدایت اسی کو ملے گی جو جناب ابراہیم کے راستے کی اطاعت کرے گا. یعنی ظاہر سی بات ہے کہ وہ حضور کے جد اعلیٰ ہیں. انہوں نے جس شان کے ساتھ، جس کیفیت کے ساتھ اللہ کی بندگی اور رب ذوالجلال کے احکامات کی بجا آوری کی. پھر اس کے بعد میاں اور بیوی کے اختلاف کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان پر ظلم کرنے اور ان کے حقوق کو غصب کرنے سے منع کیا گیا اور فرمایا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو انہیں آپس میں صلح کر لینی چاہیے کہ صلح ہی والصلح خیر. فرمایا کہ صلح ہی سب سے اچھا رستہ ہے اور بہترین فرد وہی ہوا کرتا ہے کہ جو لوگوں کے درمیان افتراق کی بجائے ان کے لیے صلح کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے. وہ ایک بہت بڑے زاہد اور عابد تھے کہ جناب صحرا میں جا کر انہوں نے کٹیا لگا لی تھی اور عرصہ دراز سے وہاں بیٹھ کر رب کی عبادت کر رہے تھے. تو ایک شخص وہاں سے گزرا تو اس نے پوچھا کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں بیٹھے ہوئے؟ تو فرمایا کہ میں اس کٹیا میں اتنے سالوں سے رب کی عبادت کر رہا ہوں، رب کو پانے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے رب مل جائے. تو کہا کہ بڑا متقی پرہیزگار ہے، میں بھی اس کے پڑوس میں کٹیا لگا لیتا ہوں اور اس کے پڑوس میں خیمہ لگا کر عبادت کرنے بیٹھ جاتا ہوں. اور وہ جناب اب ایک کی بجائے وہاں 2 خیمے اور 2 کٹیا ہو گئے. ایک قافلہ جب سامنے سے گزرنے لگا تو ان کے درمیان آپس میں کوئی رنجش ہو گئی. تو یہ جو ابھی شخص آیا تھا اس نے جا کر پرانے بیٹھے ہوئے عابد و زاہد سے کہا کہ آؤ ہم چلتے ہیں اور ان کے درمیان جھگڑا ختم کروائیں، ان کے درمیان صلح کروائیں. تو وہ شخص کہنے لگا کہ بھائی میں تو عبادت میں مشغول اور مصروف ہوں، تم نے جا کر ان کاموں میں اپنے آپ کو صرف کرنا ہے تو جا کر کرو، میں تو رب کی عبادت کر رہا ہوں. وہ شخص تن تنہا گیا، ان کے درمیان صلح کروائی اور صلح کروانے کے بعد جب واپس آیا تو اسی رات اسے رب ذوالجلال کی بارگاہ سے مقبولیت کی سند حاصل ہو گئی اور فرمایا یہ ساری اس کی عبادتیں ایک طرف رہ گئیں لیکن جو تو نے صلح کروائی اللہ رب العزت نے اس کا اجر اس کی کئی سالوں کی عبادت سے زیادہ تجھے عطا فرما دیا. اس لیے صلح بکھیرنے والے بنے، نفرتوں کے سوداگر نہ بنے، محبتوں کے سوداگر بنے. جب ہم محبتوں کے امین بنیں گے تو انشاءاللہ ہر طرف ہمیں امن اور سلامتی ہی نظر آئے گی.